غلط بات نہیں کی، انتہائی گھٹیا لہجہ میرے خلاف استعمال ہوا، انتہائی بدتمیزی کی گئی، اور کسی چھوٹے لیول پر نہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر خود پشاور آ کر پریس کانفرنس کرتا ہے اور گھٹیا زبان استعمال کرتا ہے۔ اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ پھر عوام فیصلہ کرے گی کہ کیا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم سڑکوں پر نکلیں گے۔ جس دن میرے لیڈر میرے قائد نے ایک دفعہ پھر فیصلہ کیا تو کسی کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ بند کمروں والے فیصلہ ساز یہ جوش دیکھے، یہ جنون دیکھے، ان نوجوانوں کی آنکھوں میں یہ چمک دیکھے، یہ جذبہ دیکھے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کرک کے اندر زلزلہ برپا کر دیا۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ یہ ملک آئین اور قانون کے بغیر چل رہا ہے، ہمارے لیڈر جس وقت کال دے گا ہم اس وقت سڑکوں پر نکلیں گے اور ان کو سمجھ آ جائے گی کہ انقلاب کس کو کہتے ہیں اور انقلاب کس طرح آتے ہیں۔ سہیل آفریدی نے طاقتوروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بند کمروں کے فیصلے اب ہم مزید برداشت نہیں کریں گے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ جس دن میرے لیڈر میرے قائد نے ایک دفعہ پھر فیصلہ کیا تو کسی کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ چی پختونو سترگو کی روب راشی، غیر کے بحدا سڑی توب راشی، تڑی تڑی با دکریوان ہوئی نے چی دا پختانہ پلے ونتو راشی۔ دے خوشحال خٹک بابا خورلا چی دے ملک دریا خان آفریدی دے خور ازمون میں در اغلائے عزت و صلی اللہ سلام پیش کن، اور انشاءاللہ تعالی داتم و دائی لالرم چی آغا مینا، آغا غیرات، آغا ننگ، آغا بے دغ ظالم کی گی انشاءاللہ تعالیٰ دے پختونوں تاریخ میں بدلی گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں سٹیج پر بیٹھے ہمارے صوبائی صدر، ہمارے قابل احترام جنید اکبر صاحب، اور ہمارے جتنے بھی باقی پارلیمنٹیرینز ہیں، چاہے ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے تقریریں کی اور مجھے اچھے الفاظ میں یاد کیا ان کا بھی، اور جنہوں نے تقریریں نہیں کی اور مجھے اپنا ٹائم دیا ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے عزیز ساتھیوں، جو سپاس نامہ پیش کیا گیا اس پر انشاءاللہ تعالی آخر میں بات کروں گا، لیکن سب سے پہلے جس مقصد کے لیے ہم نے یہ جلسے اور جرگے بلائے ہیں اس پر میں بات کرنا چاہوں گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ کو معلوم ہے کہ جس دن میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے میرا نام وزیر اعلیٰ کے لیے اناؤنس کیا تو اس کے بعد سے جو ایک مائنڈ سیٹ ہے جو ہماری پاکستان کی یوتھ کو، ہمارے پاکستان کے نوجوانوں کو، ہمارے پاکستان کے مڈل کلاس کو آگے نہیں آنے دیتے، وہ تمام لوگ جو ہیں ایکٹیو ہو گئے اور مجھ پر اعتراضات انہوں نے شروع کر دیا۔ ہم پاکستان کی جتنی بھی یوتھ ہے، جتنے بھی نوجوان ہیں، وہ اپنے لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس قابل بنایا کہ پہلے ہم اس ایوان کا حصہ بن سکتے ہیں، اور آج خیبر پختونخوا کے ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو بن سکتے ہیں۔ ہم اپنے لیڈر اپنے قائد کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اگر کسی کے نام کے ساتھ شریف ہو، بھٹو ہو، زرداری ہو، صرف وہی سیاست کر سکتا تھا اور وہی جو ہے وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم بن سکتا تھا، لیکن آج حکومت
عام آدمی کی ہے، آج حکومت عوام کی ہے، آج حکومت عمران خان کی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جو الزامات مجھ پہ لگے ان کے جوابات میں دے چکا ہوں، لیکن ان الزامات کے بدلے میں نے کبھی بھی غلط بات نہیں کی۔ انتہائی گھٹیا لہجہ میرے خلاف استعمال ہوا، انتہائی بدتمیزی کی گئی، اور کسی چھوٹے لیول پر نہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر خود پشاور آ کر پریس کانفرنس کرتا ہے اور گھٹیا زبان استعمال کرتا ہے۔ پاکستان کے وفاقی وزراء چھوٹے لیول کے بندے نہیں، وفاقی وزراء جو جعلی طریقے سے آئے ہیں لیکن وفاقی وزراء ہیں، وہ غلیظ اور گھٹیا الزامات لگاتے ہیں پریس کانفرنس میں۔ لیکن میں عمران خان کا سپاہی ہوں، میں قبائلی ہوں، میں پشتون ہوں، ان کا میں نے کبھی جو ہے غلط طریقے سے جواب نہیں دیا ان کو۔ میں اسمبلی کے فلور پر کھڑا ہوا، میں نے مہذب طریقے سے ان کے تمام الزامات کا جواب دیا۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ میں اپنے لیڈر، اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے قانونی اور آئینی طریقے سے ملنا چاہتا ہوں۔ ہمارے خیبر پختونخوا کے ہوم ڈپارٹمنٹ نے پنجاب کے ہوم ڈپارٹمنٹ اور وفاقی حکومت کو خط لکھا کہ میں یا صوبے کا وزیر اعلیٰ اپنے لیڈر، اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے ملنا چاہتا ہے، برائے مہربانی وہاں انتظامات کروائیں۔ میں وہاں پر گیا اڈیالہ جیل، اڈیالہ جیل کے باہر کھڑا ہوا۔ اسی وقت پاکستان کے وزیر اعظم، جعلی طریقے سے وزیر اعظم ہے لیکن پاکستان کا وزیر اعظم ہے، اس کی کال آئی، اس نے مبارکباد دی، لیکن میں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں اپنے لیڈر، اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے ملنا چاہتا ہوں اور برائے مہربانی آپ جو ہے اس کا بندوبست کریں۔ انہوں نے کہا، جو کہا وہ آپ لوگوں نے سنا۔ ان کو میرا نام پسند نہیں آیا، ان کو یہ پسند نہیں آیا کہ میں ایک مڈل کلاس نوجوان ہوں، ان کو یہ بھی پسند نہیں آیا کہ میں ایک قبائلی نوجوان ہوں۔ اسی وجہ سے اسی دن سے جو ہے یہ میرے خلاف ایک نیریٹو بلڈ کر۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے سب کو اڑا کر رکھ دیا۔ کرک جلسے کے اندر حکومت وقت اور طاقتوروں کو مخاطب کر کے کہا کہ عمران خان کو فوراً سے پہلے رہا کرو، ہمیں مجبور نہ کرو کہ ہم جتھوں کی صورت میں اڈیالہ کی جانب لانگ مارچ کریں اور ہم خود اپنا احتساب لیں اور اپنے لیڈر کو نکال کر باہر لائیں، پھر آپ کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ سہیل آفریدی کا یہ خطاب تاریخ میں لکھا جائے گا۔